دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ حضور حدیث کے بارے میں سوال ہے، مجھے حدیث کے اصل الفاظ اور حوالہ تو نہیں میرے پاس، لیکن سنا ہوا ہے، شاید امام صاحب کو یاد آ جائے، بتائیں۔ کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں میں ہوں، درمیان میں مہدی اور آخر میں مسیح ہوں گے۔ درمیان میں مہدی کی لفظ ہے، انا اولھا والمسیح ابن مریم آخرھا۔ یہ بعض علماء ایک درمیان میں مہدی والی روایت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر مجھے تفصیلی تحقیق کا موقع نہیں ملا۔ یہ جو روایت ہے نا، جو پہلے والی جو میں نے بیان کی ہے، انا اولھا والمسیح ابن مریم آخرھا، یہ تو قطعی ہے، تو مضبوط دلیلوں کے ساتھ، استنباط کے ساتھ ہم کے بیان پیش کرتے ہیں۔ لیکن اگر درمیان میں مہدی والی روایت بھی ہو تو اس میں کوئی بھی مذاقہ نہیں، کیونکہ باقی احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مہدی پہلے ہے اور مسیح بعد میں ہے۔ مہدویت کا نزول پہلے ہوگا، مسیحیت کا بعد میں ہوگا، اور بیان ہی اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ مسیحیت کا دعویٰ آپ نے بعد میں کیا ہے 1901 میں یا 1891 میں، 1891 میں، ہاں 1891 میں، اور مہدویت کے دعوے پر ہی معمولیت کی بنیاد تھی آپ کی، اسی لیے نہیں جی 1894 میں تو ہوا ہے چاند سورج کا گرہن، مسیحیت کا 1901 کا ہے دعویٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ دیکھیے کہ مرزا طاہر صاحب کس قسم کا بیان دے رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ ایسا بیان نہ دیجئے۔ مجھے اچھی طرح وہ وقت یاد ہے کہ جب ہم لوگوں کو یہ مثال دیا کرتے تھے کہ مرزا طاہر صاحب کے پاس بہت علم ہے، بڑے صاحب علم آدمی ہے، مگر یہ دیکھیے آپ کو تو اتنا نہیں پتہ کہ آپ کے دادا جی نے نبوت کا اعلان کب کیا، کس سن میں کیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، جتنے بھی جماعت احمدیہ کے سربراہ آ رہے ہیں ان سب کا ایک جیسا حال ہے۔ اب یہ جو میرے رضائی چاچو ہیں، ان کا تو آپ سے بھی برا حال ہے نا، مگر دیکھیں آپ کو بھی یہ نہیں پتہ، کبھی کہتے ہیں 1901 میں، کبھی کہتے ہیں 1891 میں، اور جو آپ کے سامنے مربیان بیٹھے ہیں، میں تو پہلے ہی سوشل میڈیا پہ کہہ رہا ہوں، ان مربیان کو کچھ نہیں پتہ، یہ لکیر کے فقیر ہیں۔ چلے رضائی چاچو جی، اب آپ یہ ویڈیو دیکھیے گا کہ مرزا طاہر صاحب جو ہے وہ جو بات کر رہے ہیں، ان کے جو ساتھ بیٹھے لوگ ہیں ان کو بھی نہیں پتہ، کوئی بھی ان کو نہیں بتا رہا کہ کب کا ہے۔ اچھا دیکھتے ہیں، کرتے ہیں جی، یہ کیا جواب دیں گے کسی کو؟ اور چاچو جی آپ کہتے ہیں کہ جی اتنے جواب دو کہ ان کی ویب سائٹیں بھر دو۔ چاچو جی یہ ان مربیان کی بس کی بات نہیں ہے، آپ پچھلا حال دیکھ لیں۔ چلیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مرزا طاہر صاحب کس کنفیوژن کا شکار ہیں۔ تو چاچو جی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ لیا کریں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ نبوت اور مسیحیت دیکھیں ذرا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مہدویت کا اس وقت تھا اصل تنازع مہدویت کے موضوع پر تھا، مسیحیت کے موضوع پر نہیں تھا۔ اس لیے چاند سورج کی گواہی نے ثابت کر دیا کہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم مہدی ہیں۔ 1891 میں جو واقعہ ہوا ہے وہ آپ کی بات ٹھیک لگتی ہے، اس میں مسیحیت کے دعوے کا بنیاد ڈالی گئی ہے۔ دیکھیں اصل ہے نا آپ کے پاس حوالے، آپ رکھا کرتے ہیں ایک حوالوں کی کتاب، کہاں گئی آج؟ اس میں یہ تاریخی میں دیکھ لیتا ہوں، تاریخ کا حوالہ ابھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ
अब देखिए ना मैं कहता हूँ ना ये मुरब्बी किसी काबिल नहीं है। अब देखिए उन चलें, अब फिर वही बात आ गई। अब मिर्ज़ा ताहिर साहब आपको अब फौत हो चुके, अब हम आपके बारे में क्या कहें। मगर ये पूरी अहमदियत को धोखा लगा रहा है कि शायद आप भी बहुत काबिल आदमी हैं। ये देखिए आपको अपने दादाजी की नबूवत का सन नहीं पता कमाल हो गई है, कमाल हो गई है जी। और जो सामने बैठे हैं वो कह रहे हैं ये हवाला जात कहाँ है, वो कह देख लेते हैं जी, देख लेते हैं। उनको भी नहीं पता मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नबी माना है। अक्सर मैं आपके कादियानी से सवाल पूछता हूँ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने दावा नबूवत कब किया और उनकी अपनी उम्र कितनी थी मिर्ज़ा कादियानी की। तो मरज़ई इस सवाल का जवाब नहीं दे, डरते हैं। तो मिर्ज़ा ताहिर साहब अब आपसे क्या कहा जा सकता है। आपकी भी इल्मी काबिलियत दुनिया के सामने आ गई, और ये जो आपने क्वालिफाइड मुरब्बी बिठाए हैं, पेड मुरब्बी, टिकटॉक पे काम करने वाले, अब देखें इनको पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं हवाला देखे, अच्छा देख लेते हैं, देख लेते हैं। फिर वो कट्टा तहकीक वाले कहते हैं तहकीक कट्टा की है चले आपको नज़र आ रहा है ना कि मिर्ज़ा ताहिर साहब ने भी जो तहकीक की है वो कट्टा की है। आगे जो सामने बैठे हैं उन्होंने भी तहकीक कट्टा की है। और दूसरा आपको बताता चलूँ कि चाँद सूरज ग्रहण के बारे में जो हमने वीडियो बनाई है ना, अभी तक आपकी जमात से किसी ने उसका जवाब नहीं दिया, ना कट्टे वाले ना एक टांग वाले ने। और एक और भी हैं, वो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, वो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं चलिए आगे देखते हैं आप क्या कहते हैं, या आपके मुरब्बियान क्या कहते हैं। 1901 का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें उम्मती नबूवत खुलकर पेश की गई है जी। और हकीकतुल वही की तसनीफ कब की है। अब देखिए फिर आप वही बात कर रहे हैं कि हकीकतुल वही है, ये कब की तसनीफ है। आपको ये नहीं पता कि आपके दादाजी ने जो किताबें लिखी, ओहो अब मैं समझा। वो जो मिर्ज़ा साहब ने ये बात लिखी थी ना कि जो मेरी किताबों को 3 दफ़ा नहीं पढ़ता मुझे उसके ईमान का ख़तरा है, तो ये असल में खुलफा के बारे में भी है। आपने भी रूहानी खज़ाइन पढ़ी होती, तवज्जो से पढ़ी होती, तो आपको पता होता ना कि हकीकतुल वही की इशाअत कब की है। अब जिनसे पूछ रहे हैं पता नहीं वो किस तरह बताते हैं, वो तो आगे जाके सुनते हैं, मगर मैं आपको बता देता हूँ 15 मई 1907 लिखा हुआ है उसके ऊपर ना। बड़े अफसोस की बात है, खुलफा हो के किताबें नहीं पढ़ते, आपको कुछ पता ही नहीं है, और वो है आपके दादाजी। चलें सारा चक्कर किसका है, चंदों का है। चले आगे देखते हैं बहरहाल क्या बनता है। उसके बाद की है 1901 के बाद, 1901 के बाद शाया हुई है। कितने शर्म की बात है। ये आपका मुरब्बी चाचू जी, ये MTA में भी आता है, मैंने कई दफ़ा इसको सुना है। और आगे वाला क्या कह रहा है, कह रहा है 1901 के बाद शाया हुई है। इस मुरब्बी को भी नहीं पता हकीकतुल वही कब शाया हुई है, हैं या उस पर डेट क्या लिखी गई है। मैंने कहा है ना कि आप कादियानी मुरब्बियान तो मिर्ज़ा साहब की किताबें पढ़ते ही नहीं हैं। एक वो आपका मुरब्बी बहुत बड़ा अंसर रज़ा है कनाडा वाला, उसने तो लिख के लगाया हुआ कि मिर्ज़ा साहब की किताबों पे बात ही नहीं होगी, उनकी तहरीर पेश ही नहीं की जा सकती। इतनी चिढ़ है मिर्ज़ा जी की किताबों से। अब मिर्ज़ा ताहिर साहब ने सवाल क्या पूछा है कि हकीकतुल वही जो है वो कब की इशाअत है, कब लिखी गई है। अब ये कह रहा है 1901 के बाद है। वो भाई 1901 से लेकर 1908 तक बड़ा लंबा अरसा बनता है। वाह, फिर मैं कहता हूँ ना, जब तक मरज़ई कुतुब ज़िंदा हैं सारे मरज़ई शर्मिंदा हैं, ख़ास करके मुरब्बियान, एक कट्टे वाले, एक टांग वाले। चलिए पता चलता है कितनी तहकीक है। कट्टे वाले साहब देख लीजिए, बड़ी बढ़ के मारते हैं जी हमारे मुरब्बियान, हमारे मुरब्बियान। ये सुनिए आगे क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। और ये जब बात खुल गई तो और भी मज़मून रोशन हो गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महदी के ताल्लुक में नबी नहीं फरमाया कहीं। अब देखिए ना मिर्ज़ा ताहिर साहब,
اب مربیان جو ہیں وہ آپ سے غصہ کریں گے اور یہ جو انگلینڈ کے اندر آپ کی قبر ہے اب اس پہ یہ آنا چھوڑ دیں گے. آپ نے بات ہی ایسی کہہ دی ہے. ہم بھی ان قادیانیوں کو، مرزا صاحب کے ماننے والوں کو بار بار یہ بات سمجھاتے ہیں کہ امام مہدی جو ہوگا وہ نبی اللہ نہیں ہوگا. کہیں ایسی بات نہیں ملتی کہ امام مہدی جو ہوگا وہ نبی اللہ ہوگا. اور آپ نے بھی یہی بات کہہ دی کہ امام مہدی کے حوالے سے کوئی نبوت کا ایسی چیز نہیں ملتی. تو اگر اب مرزئی جو ہیں آپ کو مانتے ہیں کہ آپ ان کے خلیفہ رابعہ ہیں اور مرزا غلام قادیانی کے پوتے ہیں اور مرزا بشیر الدین محمود کے بیٹے ہیں اور مرزا ناصر کے بھائی ہیں، تو پھر ان مربیان کو بھی چاہیے کہ وہ جو بھی امام مہدی ہے اس کے بارے میں اپنا عقیدہ درست کر لیں کہ وہ نبی اللہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور جس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آنے کا ذکر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبی بنائے جا چکے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ یہ جتنے سوشل میڈیا پر اب مربی بات کرتے ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو چلیے بہرحال اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ نے جو بات کی ہے اس کا خمیازہ تو آپ کو بھگتنا پڑے گا کہ ابھی آپ کی قبر پہ آ کر دعا نہیں کریں گے، اب آپ کو یہ برا بھلا کہیں گے، آپ کی ویڈیوز لوگوں میں شیئر نہیں کریں گے. تو چلیے آگے دیکھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں. لیکن مسیح کے تعلق میں نبی فرمایا ہے، مسیح نبی اللہ یہ کرے گا. مسیح نبی اللہ، آنے والے مسیح کے متعلق نبی اللہ کے لفظ مسلم میں 4 دفعہ موجود ہے. اچھا دیکھیں، آپ نے کہا کہ 4 دفعہ مسیح کو نبی اللہ کہا. اب یہاں پہ اکثر قادیانی دھوکے سے یہ سمجھیں گے کہ مسیح سے مراد مسیح موعود. ٹھیک ہے. حالانکہ حدیث کے اندر مسیح موعود کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. اگر وہاں کسی کو 4 دفعہ مسلم شریف کے اندر نبی اللہ کہا گیا ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے، عیسیٰ ابن مریم کو کہا گیا ہے. تو مہربانی کیا کریں ذرا لوگوں کو حدیث کے صحیح الفاظ بتایا کریں کہ وہاں لکھا کیا ہوا ہے. خالی مسیح کہہ کے لوگوں کو دھوکہ نہ دیں. چونکہ قادیانی سارے جہاں مسیح کا ذکر آتا ہے وہ مرزا قادیانی کو سمجھتے ہیں. تو کچھ خیال کریں، آپ اپنی پوزیشن کا خیال کریں. کیوں رضائی بھتیجے کو بدنام کرتے ہیں؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں. پھر یوں بنے گا اب کہ 1899 میں جب حضرت مسیح علیہ السلام نے جماعت کی بنیاد ڈالی تو وہ اس معمولیت کے دعوے پر تھی جو مہدویت کا متبادل تھا. چنانچہ اس شروع میں نے ایک دفعہ الفاظ پڑھ کے سنائے تھے ایک مجلس سوال جواب میں، وہیں سے مہدویت کا مضمون شروع ہو چکا ہے، اس کا ذکر آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 1899 میں مرزا غلام احمد قادیانی جی نے مہدویت کا دعویٰ کیا. ٹھیک ہے. یہ تو پوری جماعت جانتی ہے کہ 1891 میں انہوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا اور صوفی جان محمد کے گھر میں انہوں نے ایز اے امام مہدی بیعت لی. تو چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ آپ کیا اپنے اس قول پہ قائم رہتے ہیں یا آگے جا کے بدل جائیں گے. چلیے آگے چلتے ہیں. 1894 میں مسیحیت بیچ میں آ چکی تھی. 1891 میں مسیحیت کا دعویٰ ہو چکا تھا اور مخالفت شروع ہو گئی تھی، لیکن چاند سورج کے گرہن کو مسیحیت کے تعلق میں بیان نہیں کیا گیا. چلیں یہاں تک تو عوام کو بھی پتہ چلا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو چاند سورج گرہن کی پیشگوئی ہے یہ مہدویت کی نشانی ہے، مسیح موعود کی نشانی نہیں ہے، یعنی مسیحیت کی نشانی نہیں ہے. تو چلیے آگے دیکھتے ہیں. آپ کہیں پینترا تو نہیں بدل جائیں گے مربیان کی طرح؟ مگر اس ویڈیو کے اندر بڑے کنفیوز ہیں آپ، بڑے پریشان ہیں آپ. اور اصل میں پریشان کیوں نہ ہوں، سارے نکمے آدمی آپ نے سامنے بٹھائے ہوئے ہیں جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. آپ یقین کریں ان کو ساروں کو فارغ کر کے مجھے کہیں سامنے بٹھایا ہوتا نا تو کم از کم میں آپ کو یہ بھی بتاتا 1901 میں جو کتاب لکھی ہے جس کے اندر یہ نبوت کا دعویٰ لکھا ہے مرزا صاحب نے، میں یہ بھی آپ کو بتا دیتا کون سی کتاب ہے.
مگر یہ آپ کے سامنے سارے ایسے بکری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے. ان کو خالی جامعہ احمدیہ میں صرف مربی نہ بنائیں، ان کو بادام کھلائیں تاکہ ان کے کوئی دماغ چلیں، ان کو طریقے یاد ہوں. چلیے آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اور کیا کیا پینترے بدلیں گے آپ. علماء نے بھی مہدویت کی نشان کا تقاضا کیا تھا، اللہ نے بھی مہدویت کے نشان کے طور پر دیا. ٹھیک ہے، اور مسیحیت کا بھی وہ نشان تھا دراصل، کیونکہ حضرت مسیح کی پیشگوئی تھی کہ جب میں دوبارہ آؤں گا تو چاند اور سورج اندھیرا ہو جائیں گے، اور وہ جو وہ مضمون ہے وہ دراصل مسیحیت کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، مسیح ثانی کی نشانی. جب یہ سوچیں تو پتہ لگتا ہے کہ مسیحیت کا دعوت سے پہلے ضروری تھا. عام طور پر ہمارے علماء مہدویت کے ثبوت میں ہی اس دلیل کو بھی شامل کر دیتے ہیں کہ چاند سورج کی گرہن کی پیشگوئی مسیح نے کی ہوئی تھی. حالانکہ مسیح نے چاند سورج کے گرہن کی پیشگوئی اپنی آمد ثانی کے تعلق میں کی ہے، مہدویت کے تعلق میں نہیں کی. دیکھا نا، اب آپ نے چاند سورج گرہن کی پیشگوئی کو مسیح کے ساتھ بھی جوڑ دیا، مسیح موت کے ساتھ، مسیح کے آمد ثانی کے ساتھ. اچھا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ بات تو آپ کے دادے نے بھی نہیں کہی. آپ کا دادا بھی یہی کہتا رہا کہ یہ امام مہدی کی نشانی ہے. یہ دیکھیں، یہ میرے پاس ابھی کتاب پڑھی ہے، یہ دیکھیں، اس کا میں حوالہ لگا دوں گا، حدیقۃ الصالحین. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو آپ نے وہ روایت لکھی ہے جس کو امام باقر کے ساتھ منسوب کیا ہے، اس روایت کے اندر بھی یہی ہے کہ ہماری مہدی کے یہ نشان ہیں. پتہ نہیں کیوں آپ کو جماعت احمدیہ نے اتنا ذہین فتین کہا ہوا ہے. میں تو حیران پریشان ہوں کہ ہم آپ کے بارے میں یہ کہتے تھے جب جماعت میں تھے کہ جی مرزا طاہر صاحب کا تو ثانی کوئی نہیں ہے. بہرحال آپ کو چاہیے تھا کہ اپنے دادا کی کتابیں پڑھتے، اپنے والد صاحب کی کتابیں پڑھ لیتے، پھر بعد میں وہ کہنا پڑتا ہے ہمیں تو لوٹ لیا مل کے ان کتابوں نے. کیا کہیں اب. چلیے بہرحال تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اب کیا پینترا مزید بدلیں گے. پہلے آپ نے کہا کہ یہ چاند سورج کی نشانی جو ہے مہدویت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اب آپ نے یہ کہا، چلیے جو آپ کے سامنے بیٹھے وہ بھی نہیں بولتے کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں ہے، یہ بات ایسے ہے. پھر ویڈیو چڑھ جاتی ہے تب بھی کوئی نہیں بتاتا. اسی لیے رضائی چاچو جی میں کہتا ہوں کہ ان مربیان کے پیچھے نہ لگیں. یہ تو صرف تنخواہ لیتے ہیں اور فارغ. چلو جی، یہ آپ کو بھی اسی طرح غلط راستے پہ لگائیں گے جس طرح نے مرزا طاہر صاحب کو لگایا ہوا تھا. بچ جائیے ان سے، یہ کٹے والی سرکار سے بچ جائیے، یہ ایک ٹانگ والی سرکار سے بچ جائیے. چلیے آگے چلیں، تھوڑا سا دیکھتے ہیں اب آگے آپ اسی کنفیوژن کے اندر کیا کہتے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں. مہدویت کے تعلق میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی. تو مضمون یہ بنا کہ مہدویت کا دعویٰ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے براہ راست تعلق رکھتا تھا، اس میں اور مشابہت کی کوئی بحث نہیں تھی، وہ پہلے ہوا ہے. اور اس دعوے کی تائید میں 94 کا نشان اول طور پر ظاہر ہوا. اس عرصے میں مسیحیت کا دعویٰ بھی ہو چکا تھا، اور مسیحیت کے دعوے کے لیے مسیح کی نشانی ضرور پوری ہونی چاہیے تھی جو اس نے اپنی پیشگوئی میں بیان فرمائی تھی. وہ پھر 1894 میں وہ بھی پوری ہو گئی. سمجھ گئے؟ اب دیکھیں نا، آپ ان سے پوچھ رہے ہیں سمجھ گئے. یہ کیا مربیان آپ کی بات سمجھیں گے جب آپ بھی غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ بھی غلط کہہ رہے ہیں، ان کو کیا سمجھ آئے گی. مگر ایک بات ضرور ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ آپ خلفاء کی یہ جو باتیں ہیں نا، یہ سن کر یہ مربیان آگے بیان کریں گے، کیونکہ ان میں تو وہ عقل نامی چیز ہی کوئی نہیں ہے. آپ کے جو والد صاحب ہیں مرزا بشیر الدین محمود صاحب، انہوں نے کیا کہا تھا اپنی کتاب میں؟ یہی لکھا تھا نا کہ یہ جو جامعہ کے اندر ہیں یہ وہ کنویں کے مینڈک ہیں، بس ان کو ایک ہی بات رٹال انہوں نے لگایا ہوا ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، یہ آپ کے ابا جی نے لکھا ہوا ہے. تو یہ نہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی آپ کی بات کی. ابھی دیکھیں اتنا بڑا آپ کا مربی، اسے یہ نہیں پتا کتاب حقیقت الوحی کب لکھی گئی، مرزا غلام قادیانی نے دعوی نبوت کب کیا، دعوی مسیحیت کب کیا، اور پھر یہ کٹے والی سرکار کہتا ہے کہ تحقیق کٹا کی ہے. چلیں ہم آپ کو بتائیں گے تحقیق کٹا کی ہے ہم نے یا آپ نے. چلیے بہرحال دیکھتے ہیں آگے. میرا خیال ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، اس کے ہم 2 حصے کرتے ہیں، تو دوسرا حصہ انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کریں گے، پھر لوگوں کو بتائیں گے آپ کیا کہتے ہیں اور آپ کتنے صاحب علم تھے. تو کٹے علی سرکار واچ کیجئے گا، ابھی تو پکچر باقی ہے. اور ایک ٹانگ والے سرکار آپ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا. آپ نے مجھے بلاک کیا ہے نا، تو جس وجہ سے مجھے بلاک کیا ہے اس پہ کس دن مجھ سے ڈیبیٹ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو میں کاف دوسرے قادیان جو ہے، جو میں یہ دوسرے کاف سے لکھتا ہوں نا، اس کی وجہ کیا ہے، 2 نقطے والے کاف سے کیوں نہیں لکھتا. آ جائیے گا کس دن میدان میں، یا مجھے اپنی سٹریم میں شامل کیجیے گا، وہاں میں بتاؤں گا کہ میں یہ کاف کیوں لکھتا ہوں. ابھی تو پکچر باقی ہے. انشاءاللہ دوسرے حصے میں پھر دوبارہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ کیا کچھ آگے معصوف فرما رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.